آج کی دنیا میں یہ بات بہت عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ بھائی کامیاب ہونا ہے تو خطرہ مول لو. جس کام میں بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے اسی کام میں بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور ورنہ جو ہے چیوٹی کی چال سے چلتے رہو گے. یہ بڑا ہر طرف یہ بات کہی جاتی ہے، کاروبار کی دنیا میں تو بہت کہی جاتی ہے. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک روایت ہے کہ قدیم بابل عراق میں، اب اس کو جس کو عراق کہتے ہیں، وہاں کی پرانی تہذیب ہے. کوئی 4,000 سال پہلے شہنشاہ نے ایک نیا قانون منظور کیا. قانون کیا تھا کہ جو لوگ گھر بناتے ہیں، بلڈر جو ہیں، اگر کوئی گھر گر گیا اور کوئی آدمی مر گیا تو جو بنانے والا ہے، بلڈر جو ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس قانون کا جب اطلاق ہوا، جب یہ لاگو ہوا تو ایک کھلبلی سی مچ گئی، اور جو بنانے والے تھے وہ ہوشیار ہو گئے کہ یہ تو سزائے موت بھی ہو جائے گی اگر گھر گر گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی بنیادیں مضبوط کرنی شروع کی، اور اس میں پتھر اور ان کو جوڑنے کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ بہتر کیا، اور سستا کام چھوڑ دیا. اور اس کے بعد وہاں کی ہاؤسنگ کوالٹی جو ہے بہت اعلیٰ ہو گئی. یہ قانون ایک ہمیں ایک راہ دکھاتا ہے. راہ کیا دکھاتا ہے کہ اگر کسی کام میں فیصلہ آپ کا ہے تو پھر نتائج بھی آپ کو بھگتنے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے، کامیابی بھی آپ کی، ناکامی بھی آپ کی. لیکن آج کی دنیا میں دیکھیے تو یہ سارا ہم نے اس کام کو الٹا کر دیا ہے. الٹا کیا کر دیا ہے؟ ایک بینک کا یا کسی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کا پریزیڈنٹ ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ ایسا کرتا ہے جو اس کمپنی کو، اس کارپوریشن کو یا اس بینک کو برباد کر دیتا ہے، دیوالیہ کر دیتا ہے. اس پریزیڈنٹ کو اس کے پورے واجبات ملتے ہیں، کروڑوں کے فوائد ملتے ہیں، اور وہ یہ بینک چھوڑ کے یا یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن چھوڑ کے دوسرے بینک میں چلا جاتا ہے، دوسری کارپوریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایز پریزیڈنٹ. پھر پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے، کوئی جواب دہی نہیں. ایک اور مثال دیکھیے، یہ جو ٹی وی کے پنڈت ہوتے ہیں، روز جو بیٹھے ہوتے ہیں اور روز پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، اب تو یہ ہو گیا ہے، اور اب دیکھیے 3 دن میں یہ ہو جائے گا. وہ بار بار غلط ثابت ہوتے ہیں، مگر ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آج وہ غلط ثابت ہوئے، کل وہ پھر پروگرام کریں گے، پھر اسی طرح کی پیشین گوئیاں کریں گے، اور لاکھوں کی تنخواہ بھی لیتے رہیں گے. کوئی جواب دہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی آپ نے غلط کیا تھا، اس کا بھگتان تو بھگتیے، کوئی اس کو سزا بھی ہونی چاہیے نا، آپ کا پروگرام تو بند ہو جانا چاہیے. نہیں. کارپوریٹ دنیا میں کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جناب. کنسلٹنٹس ہوتے ہیں کہ جی مشورہ دینے کے لیے ماہرین ہیں، ان کو ایک کمپنی ہائر کرتی ہے. وہ اگر اس کمپنی کو قائل کر دیں کہ ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کر دیجیے، اور وہ فیصلہ احمقانہ ثابت ہو، وہ فیصلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے رسک سے دوچار کر دے کمپنی کو، اور کمپنی کی بنیادیں ہل جائیں، کیا اس کنسلٹنٹ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اپنی فیس لے کے پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا کنسلٹنٹ کا عہدہ، ایک ماہر کے طور پہ اس کی شہرت وہ داغدار نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو بینک کا پریزیڈنٹ تھا، اور یہ جو ٹی وی کے ماہر اینکرز ہیں، اور یہ جو کنسلٹنٹ ہیں، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، ان کا اس میں کچھ شامل نہیں ہے اس کام میں. یہ صرف مشورہ دینے یا ایک فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ الگ ہو جاتے ہیں. یہ نہ ناکامی میں شریک ہیں، نہ نقصان میں شریک ہیں. اور
اگر ان کا سٹیک ہو، اگر ان کا کوئی شیئر ہو، تو یہ بہت سنبھل کر کام کریں، بہت سنبھل کر بولیں، بہت سنبھل کر فیصلہ کریں، بہت سنبھل کر قدم اٹھائیں۔ اس پوری بات سے، یہ جو قدیم بابل سے ہم نے ایک بات کا ذکر چھیڑا، اصل سبق کیا ہے؟ اصل سبق یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ چھلانگ لگا دو، کود جاؤ، پیسے لگا دو، اور جب بھی کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی جتنا بڑا رسک لوگے اتنا ہی زیادہ کامیابی ہوگی، اتنا ہی مال بناؤ گے، جب بھی آپ سے کوئی یہ بات کہے تو اس سے ایک سوال ضرور پوچھیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے کہنے پر یہ اقدام غلط ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس پیسے کا کیا ہوگا جو داؤ پہ لگائے گئے؟ اس ساکھ کا کیا ہوگا جو داؤ پہ لگائی جا رہی ہے؟ اور خود تمہیں اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کے چہرے کی ایکسپریشنز بتا دیں گے کہ اس کا سٹیک کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے محفوظ ترین کاروبار، محفوظ ترین عمارتیں، محفوظ ترین گھر شہنشاہوں نے نہیں بنائے، کنسلٹنٹس نے نہیں بنائے۔ محفوظ ترین گھر ان لوگوں نے بنائے ہیں جو خود اس گھر میں سوتے ہیں سکون کی نیند۔